بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے پاک رائز نیوز کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی دبائیں۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن قوم کے وقار اور اصول پر سمجھوتا نہیں۔ آرمی چیف کی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین سے ملاقات۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر میں جاری صورتحال کے ممکنہ نتائج سے آگاہ کیا۔ خلیج اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ چودھری نثار نے کہا ہے کہ حالات آج اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ حکومت کسی کو بھی مل جائے اور سنبھال نہیں پائے گی۔ کپتان کے اہل ہونے سے ٹیم میں نہیں جیتا کرتی۔ اچھے کھلاڑی بھی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ہلاکتوں پر ڈاکٹر چیخ اٹھے۔ فون کی سہولت نہ ہونے اور راستے بند ہونے کی وجہ سے درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ناگالینڈ آزاد تحریک کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا یک طرفہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں مہنگائی کے طوفان نے عام عوام کو جینا اجیرن کر دیا ہے۔ مہنگائی سے عام افراد کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ خطے میں مزید تنازع نہیں چاہتے۔ کوشش ہے کہ سعودیہ اور ایران میں غلط فہمیاں دور ہوں۔ سی پیک پر چین اور پاکستان دونوں مطمئن ہیں۔ ہم اگلے فیز کی جانب سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ مجھے کوئی پریشان نہیں دکھائی دیتی کہ پاکستان فائنینشل ٹاسک فورس FATF کو مطمئن کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ بھارت اس وقت کسی کو بھی مقبوضہ کشمیر لے جانے کی پوزیشن میں نہیں۔ اگر مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے تو بھارت نے امریکی سینیٹر کو جانے کیوں نہیں دیا؟ مولانا فضل الرحمان کشمیر کی صورتحال جانتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ اس کے باوجود وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی سیاسی ضرورتیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سب ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے چکروں میں ہیں۔ پاکستان نے حالیہ کچھ عرصے کے دوران کرپشن پر قابو پانے کے لیے قابل قدر اقدامات اٹھائے ہیں۔ کرپشن کے خلاف جاری مہم کے نتیجے میں ملک میں کرپشن میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایشیا پیسیفک گروپ کی پاکستان سے متعلق مشترکہ رپورٹ۔ پاکستان کی طالبان سے بات چیت پر بیان پر افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کو برطرف کر دیا گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ صفوت اللہ احمدی کو بیان پر قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افغان ذرائع۔ ترکی کا شام میں زمینی فضائی حملوں کا عندیہ۔ امریکہ کا فوج واپس بلانے کا اعلان۔ امریکہ کی مسلح افواج آپریشن کی حمایت نہیں کرے گی، نہ ہی اس کا حصہ بنے گی اور داعش کو اس علاقے میں شکست دینے کے بعد اب مزید یہاں نہیں رہے گی۔ مولانا طارق جمیل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سالوں کا بگاڑ یک دم سے صاف نہیں ہوگا۔ اب کچھ امید لگی ہے کہ عمران خان لیڈر ہیں، انہیں تھوڑا وقت دیں، سب ان کے لیے دعا کریں۔ پورے متحدہ عرب امارات میں مسلسل اور موسلادھار بارش کے بعد ہنگامی صورتحال۔ ڈیموں کے اسپیل کھول دیے گئے۔ عوام کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ بارشوں کا سلسلہ مزید 2 سے 3 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ 2018 کے انتخابات میں بے ضابطگیوں پر 15 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو مالی خود مختاری تو ضروری دی گئی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن۔ وزیر اعظم سے وسیم اکرم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور کرکٹ کے امور پر تبادلہ خیال۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے پاکستان کی شکست کو اچھا قرار دے دیا۔ ہار ایک کے لحاظ سے اچھی بھی ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ چل سکے۔ بولنگ پر بہت کام ہونے والا ہے۔ جیت کے لیے تھوڑا انتظار کرے۔ سری لنکا سے میچ ہارنے پر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کا رد عمل۔ وزیر اعظم کے لیے زبردست دھچکا۔ کابینہ کی سب سے قابل شخصیت نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کی جانب سے دیے جانے والے عہدے سے ناخوش ہو کر سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کا وفاقی کابینہ میں شامل ہونے سے انکار۔ سری لنکا کے کپتان نے کہا ہے کہ سری لنکا کے تمام کھلاڑی پاکستان میں PSL کھیلنے کو تیار ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کھیلنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مارکنڈے نے کہا ہے کہ جیسے جرمنی میں یہودیوں کو مار گرایا تھا ویسے ہی ہندوستانی مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا۔ بھارت کی معاشی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اس کا غصہ مسلمانوں پر نکالا جائے گا۔
शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन के बाद चीनी सदर भारत जाएंगे। चीन मुतमईन है, लेकिन अपोजिशन बिला वजह सीपैक को इशू बनाती है। पाकिस्तान से जंग के मामले पर भारत 3 दड़ों में तकसीम है। JUIF के आज़ादी मार्च के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा है कि वजारत पावर डिवीजन का सर्दियों में बिजली सस्ती फराम करने का फैसला। सर्दियों में पैक आवर और ऑफ आवर का फर्क खत्म कर देंगे। सस्ती बिजली फराहमी का ऐलान नवंबर में कर देंगे। इस वक्त सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद है। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने मसनूई जिल्द तैयार कर ली है। जुलस जाने वाले मरीजों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं होगी। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। हौसी बागजू ने जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी ने अद्वियात से आदमी को निजात दिलाना शुरू कर दी है। मशीन लगाइए और सर दर्द से निजात पाइए। अंजीला जोली की हमशक्ल ईरानी स्टार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेहरतबर नामी 22 साल लड़की ने चेहरे और जिस्म की 50 मरतबा सर्जरी करा रखी है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और पाक राइज न्यूज़ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।